الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم۔ یہ سورہ آل عمران کی ایک آیت آپ کے سامنے پڑھی گئی، 92 90 پر 2 نمبر آیت۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے، پچھلی آیتوں میں اللہ تبارک و تعالی نے دین اسلام کی عظمت کو بتایا کہ اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک صرف ایک دین معتبر ہے، ایک دین قبول ہے، اور وہ ہے دین اسلام۔ پچھلی ساری شریعتیں، پچھلی ساری آسمانی کتابیں، پچھلے سارے انبیاء کی باتیں سب اللہ تبارک و تعالیٰ نے منسوخ کر دی ہیں۔ اب اگر کسی کی بات چلے گی تو وہ قرآن اور سنت کی بات، دین اسلام اب اسی میں منحصر ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننے میں، آپ نے جو کتاب لے آئے اللہ کی طرف سے، اس کتاب کو ماننے میں۔ پھر اس کے بعد کہا گیا جن لوگوں نے دین اسلام کو چھوڑ کر کے کفر کا راستہ اپنایا، ان کا بہت برا انجام ہونے والا ہے۔ کفر کی حالت میں اگر کوئی مرا، وہ کل قیامت کے دن عذاب سے بچنے کے لیے زمین بھر سونا بھی فدیے میں دے دے، تب بھی اسے قبول نہیں کیا جائے گا۔ آج موقع ہے اپنے دین کی حفاظت کی جائے اور دین اسلام اپنانے کے لیے قربانی دی جائے۔ بعد میں قربانی دینے کا کوئی فائدہ نہیں، مرنے سے پہلے پہلے قربانی دے، اسی میں عافیت ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں سے خطاب کرتے ہیں، اور ساتھ ساتھ اس میں نصارہ اور یہودی بھی اور دوسرے دھرم کے ماننے والے بھی اس میں آ سکتے ہیں۔ فرمایا لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، ہرگز ہرگز تم نیکی کو نہیں پاؤ گے جب تک اپنی محبوب چیز کو خرچ نہ کرو۔ آدمی کو جن چیزوں سے محبت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کی جب تک تم قربانی نہیں دو گے، اس وقت تک تم نیکی نہیں پاؤ گے۔ مسلمانوں کو بھی اس میں خطاب ہے کہ جب بھی خرچ کرو اللہ کے راستے میں تو اپنی محبوب چیز خرچ کرو، گھٹیا چیز نہیں، عمدہ چیز، اچھی چیز۔ اس وقت تک تم نیکی کے بلند معیار کو نہیں پا سکتے۔ یہاں بر کہا گیا ہے، بر کا ایک معنی نیکی بھی ہے، عام طور پہ بر استعمال ہوتا ہے نیکی کے لیے، جیسے اسم گناہ کے لیے استعمال ہوتا ہے، ایسے بر عربی میں نیکی کے لیے، ہر نیکی کے لیے۔ لیکن یہاں پر نیکی کا اعلیٰ معیار مراد ہے، نیکی کا اعلیٰ معیار اگر تمہیں پانا ہے تو اپنی محبوب چیز کو تمہیں خرچ کرنا ہے۔ اسی طرح بر جنت کو بھی کہا گیا ہے، بر کے معنی جنت بھی ہے کہ تم جنت اس وقت تک نہیں پاؤ گے جب تک اپنی محبوب چیز خرچ نہ کرو۔ اس سے پہلے آپ کے سامنے بات آئی، یہ سورہ آل عمران، اس کی شروع کی جو آیتیں ہیں، اس میں خطاب عام طور پہ کسے کیا گیا ہے؟ نصرانیوں کو، ان کے غلط نظریات، ان کے باطل جو عقیدے ہیں، اس کا اللہ نے رد کیا ہے اور ان کی غلط فہمیوں کو دور کرنے کی کوشش کی گئی۔ تو ان لوگوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے نبی ہونے کا یقین تھا۔ انجیل میں، تورات میں وہ لوگ جو پڑھتے تھے اس کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے پایا، ان کو معلوم تھا، ان کا دل گواہی دے رہا تھا کہ یہ سچے نبی ہیں جن کی بشارت
تورات و انجیل میں دی گئی، لیکن اس کے باوجود بھی وہ نہیں مانتے تھے۔ اس سے پہلے بات آپ نے سنی ہوگی، وہ پادری نے خود کہا تھا کہ اگر ہم ایمان قبول کریں گے تو ہماری چودراہٹ، ہمارا عہدہ منصب ہم کو چھوڑنا پڑے گا، ہم کو جو راجا مہاراجا بادشاہوں سے جو تحفے تحائف، جو جاگیریں، جو جائیداد، جو مال و دولت، وہ سب جو ہمیں مل رہی ہیں وہ سارے کا سارا بند ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا، پھر ہماری چودراہٹ خطرے میں، ہمیں پھر کس کے پیچھے پیچھے جانا پڑے گا؟ جیسے صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے ہوئے ہم کو بھی ایسے کرنا پڑے گا، ہم ایسا کیسے کر سکتے؟ سمجھ رہے؟ تو اپنے عہدے منصب کو قربان کرنے کے لیے تیار نہیں، روپیہ پیسہ نہیں، جاگیر تحفے تحائف نہیں، یہ سب چاہیے انسان کو، کیا نہیں چاہیے؟ سچا دین نہیں چاہیے۔ اللہ نے فرمایا جب تک تم اپنے محبوب چیز کو قربان نہ کرو، وہ محبوب چیز عہدہ منصب بھی ہو سکتا ہے، جاگیر بھی ہو سکتی ہے، اور اسی طرح مال و دولت بھی ہو سکتی، سب چیز ہو سکتی ہے۔ فرمایا وہ چیزیں جو محبوب ہیں اس کو قربان جب تک تم نہیں کرو گے اس وقت تک تم جنت نہیں پا سکو گے۔ نہیں سمجھے؟ جنت کو پانا تو پھر کچھ قربانی دینی پڑے گی۔ صبح و شام کاروبار کرتے ہیں ہم، دکان میں رہتے ہیں، جاب کو جاتے ہیں، کھیتی باڑی کرتے ہیں، دنیا بھر کے دھندے کرتے ہیں، اس دوران حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی آواز آتی ہے تو کیا خیال ہے؟ ہمیں اپنی محبوب چیز کو قربان کرنا پڑے گا وقتی طور پہ، اللہ پورا لیتے بھی نہیں ہے، وقتی طور پہ آ جاؤ تب جا کے جنت ملے گی۔ خالی کلمہ پڑھ لیا اور اپنی محبوب چیز کو خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں، کبھی وقت خرچ کرنا پڑتا ہے، کبھی قیمتی وقت، ٹائم بھی قیمتی چیز ہے، محبوب چیز ہے، نہیں ہم لوگوں کو نہیں ہے محبوب، ہم لوگ تو بس ایسے ہی گپ شپ میں ادھر ادھر کی بات کرنے میں ہی کیا کر دیتے ہیں، گھنٹہ نکال دیتے ہیں۔ مسجد میں 5 منٹ بیٹھنے کے لیے ہم لوگوں کو نہیں ہوتا ہے، لیکن وہی ہوٹلوں میں بیٹھ کر چائے پیتے ہوئے چسکا لیتے ہوئے خوب ٹائم پاس کرتے۔ اپنی محبوب چیز جب تک تم خرچ نہیں کرو گے اس وقت تک تم نیکی نہیں پاؤ گے، جنت نہیں پاؤ گے، نیکی کا اعلیٰ معیار نہیں پاؤ گے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی نا، ہمارے اوپر کچھ اثر پڑا، اب میں آپ کو بولا میرے اوپر کچھ اثر، آپ نے سنا کچھ اثر نہیں۔ صحابہ ایسے نہیں تھے، آیت نازل ہوتی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے درمیان کیا کرتے تھے؟ اس آیت کی تلاوت کرتے تھے، اس سورت کی تلاوت کرتے، وہ سیریسلی لیتے ہر بات کو، اللہ کا کلام ہے بھائی، یہ کوئی معمولی کلام نہیں، وہ کیا کرتے تھے؟ سنجیدگی سے لیتے، کوئی مذاق نہیں ہے، ٹرو ہے، ٹرو حقیقت ہے۔ جیسے سنا حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں امام بخاری نے اس روایت کو نقل کیا ہے، جیسی آیت نازل ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنایا کہ جب تک آدمی اپنی محبوب چیز کو خرچ نہ کرے اس وقت تک وہ نیکی کا اعلیٰ معیار نہیں پا سکتا، وہ جنت نہیں پا سکتا۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تشریف لائے، آ کر کے عرض کیا یا رسول اللہ میرے لیے بیرہا جو میرا باغ ہے وہ بہت محبوب ہے، اس میں خوب پھل پھول نکلتے ہیں، خوب کھجوریں اس میں اگتی ہیں، اور اس میں ایک کنواں بھی ہے اس کا پانی بہت میٹھا تھا، بہت میٹھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی تشریف لے جاتے ان کے باغ میں اس کنویں سے پانی پیتے تھے۔ کہا ابو طلحہ نے یا رسول اللہ یہ مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے، یہ پراپرٹی میرے کو بہت محبوب ہے، میں اس کو اللہ کے لیے وقف کرنا چاہتا ہوں، آپ اسے قبول کیجیے، کیونکہ اللہ نے فرمایا ہے نیکی پانا محبوب چیز خرچ کرنا، میرے لیے محبوب اب یہ ہے، میں اس کو خرچ کرنا چاہتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا یہ وقف کرنا اللہ کے راستے میں دینا قبول ہے، لیکن تمہارے رشتہ داروں میں جو غریب لوگ ہیں نا، غریب جو رشتہ دار ہیں ان پر یہ تم کیا کر دو، وقف کر دو، ڈبل ثواب ملے گا۔ ایک تو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا، دوسرا اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرنے کا۔ چنانچہ حضرت ابو طلحہ نے ادھر دیکھا نہیں ادھر دیکھا نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وقف کر دیا۔ آج بھی ان کے وقف کردہ جو باغ ہے وہ پہلے زمانے میں کیا مسجد نبوی اتنا تھا،
اس کے اطراف اکناف میں وہ شہر تھا. آج وہ پورا شہر جو ہے نا کس میں شامل ہوا ہے؟ مسجد نبوی میں شامل ہو گیا ہے. نہیں سمجھے؟ قبرستان کہاں ہے؟ جنت البقیع. ادھر باؤنڈری ختم مسجد کی، وہاں قبرستان. قبرستان کہاں ہوتا ہے؟ شہر سے باہر ہوتا ہے. پہلے شہر اتنا چھوٹا، اس کے باہر ہی. اب پورے کا پورا مسجد نبوی میں کیا ہو گیا ہے؟ وہ مل گیا ہے. جتنے صحابہ کے گھر تھے وہ یہ وہ سب کس میں مل گئے؟ وہاں نمازیں پڑھی جا رہی ہیں. اللہ اکبر. کیسا قبول کیا اللہ تعالیٰ. پرسوں پانی خوب آیا دیکھو وہاں، بارش. وہ بہ رہا کنواں ہے نا، اس کا بھی پانی نکل رہا تھا، ویڈیو میں آیا. کنواں آج بھی جاری ہے، میٹھا پانی جس سے نکل رہا تھا، جسے حضرت ابو طلحہ نے وقف کر دیا اللہ کے راستے میں، اس کا پانی نکل رہا تھا. وہ مسجد نبوی کے اندر شامل ہو گیا ہے وہ ابھی کنواں. اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کر کے عرض کیا، یا رسول اللہ، خیبر میں جو ہمیں زمین ملی ہے، جو مجھے پلاٹ ملا ہے، مجھے بہت پسند ہے، میں اس کو اللہ کے راستے وقف کرتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول کیا. سمجھ رہے؟ حضرت زید رضی اللہ عنہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام، انہوں نے کہا یا رسول اللہ، ایک گھوڑا ہے، بہت ہی اچھی چال کا گھوڑا ہے، بہترین گھوڑا. ہاں میرے بھائی، سواری ہے نا، کبھی کبھی آدمی سواری کو بہت پسند کرتا ہے. یہ گاڑی میری فیوریٹ گاڑی، بیچتش نہیں ہوتا ہے نا، کبھی نہیں ہوتا. ہاں، کتنا اچھا اچھا ماڈل آنے دو، کبھی کبھی وہ بیچتا نہیں بھائی پرانی گاڑی ہے، اس کا مشن پرانا ہے، اب ایسی گاڑی آتی نہیں ہے. او لے بیچتے، اتنی محبت اس کی. فرمایا گھوڑا یہ بہت میرے کو محبوب ہے، میں اسے کیا کرتا ہوں اللہ کے راستے میں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قبول کیا. اور پھر اس کے بعد میں کیا کیا؟ ان کے ہی بیٹے اسامہ کو دے دیا کہ تم اس کو اب جہاد میں استعمال کرو. جہاد میں جانے کے لیے اللہ کا راستہ ہے جہاد، اس میں استعمال کرو. حضرت زید رضی اللہ عنہ کو تھوڑا تردد ہوا، یہ کیا بات ہوئی؟ ایک ہاتھ سے دے کر کے دوسرے ہاتھ سے لیا جیسا ہو گیا، میں اپنے بیٹے کو دیے جیسا ہو گیا نا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں کیوں تردد ہے؟ تم نے وقف کر دیا ہے، تم نے میرے ہاتھ میں کیا کر دیا؟ اب تمہارا بیٹا جو میں دے رہا ہوں وہ ضرورت مند ہے، اسے جہاد میں اس کی ضرورت پڑتی ہے، اس لیے میں تمہارا صدقہ قبول ہے، تم اس میں تردد مت کرو. نہیں سمجھ رہے؟ اس طرح یہ صحابہ کی میں نے مثال آپ کے سامنے اس لیے رکھی، یہ 2-3 مثالیں میں نے رکھی. صحابہ ایسے ہی تھے، جب آیت نازل ہوتی تھی تو اسے سیریسلی لیتے تھے اور اس کے اوپر عمل کر کے دکھاتے تھے. تو فرمایا لن تنالوا البر، نیکی کا اعلیٰ درجہ، نیکی کا اعلیٰ معیار تم نہیں پا سکتے، ہرگز. لن یہ ہے نا تاکید کے لیے آتا ہے، ہرگز نہیں پا سکتے. حتیٰ تنفقوا مما تحبون، یہاں تک کہ تم وہ خرچ کرو جس کو تم پسند کرتے. اب یہ بھی دیکھو اللہ کی کتنی بڑی مہربانی ہے، جس کو تم پسند کرتے پورے کا پورا نہیں فرمایا، مما، جو تم پسند کرتے نا اس میں سے پورا خرچ کرنے کی ضرورت نہیں، تمہاری بھی تو ضرورت ہے. ابھی روپیہ پیسہ کون پسند نہیں کرتا؟ کیا پسند کرے نہ کرے، روپیہ پیسہ آدمی، مال و دولت آدمی بہت پسند کرتا ہے. تو پورا خرچ کرنا، زمین جائے پورا اللہ کو یہ مطلوب نہیں، کیونکہ انسان کی بھی ایک ضرورت ہے نا. اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا. ہاتھوں کو گردن میں باندھنے کا بھی نہیں، یعنی کچھ بھی نہ دے کر کے بخالت اور کنجوسی اختیار کرنا، یہ بھی نہیں. اور اسی طرح کل البسط، پورا ہاتھ کھول دیا، پورا خرچ کر دیا، کچھ بھی نہیں ہے، یہ بھی صحیح نہیں ہے. بعد میں ملامت کر لے کے بیٹھو گے ابھی میں کہاں سے لانا اپنے لیے بولتے، ایسا نہیں. خرچ کرنا بھی ہے، اپنے لیے رکھنا بھی ہے. تو اللہ فرماتے ہیں جو کچھ بھی تم کو محبوب ہے اس میں سے کیا کرو؟ خرچ کرو. تب جا کر کے تم تو گھٹیا چیز خرچ نہیں کرنے، اچھی چیز خرچ کرنے. مال دولت تو سب کو پسند ہے، اسی لیے ہم سوچنا انسان کی ضرورت کیا ہے اس کو دو. سمجھ رہے؟ گھٹیا چیز کوئی بھی پسند نہیں کرتا، اچھی چیز پسند کرتا ہے. اب ہم لوگ کیا کرتے ہیں، ہم نے ایک نیت کی ہے اسی حساب سے چلتے ہیں کہ صدقہ دینے کا ہے، کیا کرنا؟ گائے کا مرڈر کرنا، نہیں تو بکرے کا مرڈر کرنا، تبھی صدقہ ہوتا ہے بول کے سوچتے ہیں ہم لوگ. ایسا صحابہ میں چلتا تھا کیا؟ صدقہ بولے تو
کسی کا تو مرڈر ہونا بولتے تب جا کر کے وہ صدقہ ہوتے. یہ کہاں سے آیا ہے؟ عقیقہ اور قربانی میں ہم نے سنا مرڈر کرنا پڑتا ہے، قربانی دینی پڑتی ہے جانور کی. صدقے میں کہاں سے آ گیا ہے؟ ارے صدقے میں غریب آدمی، غریب انسان کی ضرورت کو سامنے رکھ کر کے آدمی کیا کرے؟ اس چیز کو اسے دے دے. ہم لوگ نہیں، میں نیت کراؤں. ارے نیت کیسے نیت ہے؟ صدقے کی نیت کرو بھائی. فلاں چیز صدقہ کرتا ہوں بولے تو اب وہ چیز اس سے زیادہ اسے کسی اور چیز کی ضرورت ہے. وہ غریب کو گوشت کی ضرورت زیادہ رہتی ہے کہ نہیں راشن کی ضرورت رہتی ہے. کبھی کبھی ٹریٹمنٹ کے لیے پیسے کی ضرورت پڑتی ہے. چیک اپ کرانے کے لیے پیسہ نہیں ہے، بیچارہ کتنے کی دن ہوا چیک اپ نہیں کرایا. میڈیکل دوا دارو کے لیے پیسے نہیں ہے، کرایہ دینے کے لیے پیسہ نہیں ہے، کرنٹ بل بھرنے کے لیے پیسہ نہیں ہے. انسان کی جو ضرورت ہے اس کو سامنے رکھ کر کے کیا کرو؟ صدقہ خیرات کرو. اپنا دماغ رکھ کر کے میرے کو یہ ہے، میرے کو مرڈر کرنے کا ہے، میرے کو مرڈر بولے تو قربانی دینے کا ہے صدقہ. اب اسے صدقہ کیسے بول سکتی ہوں؟ اس لیے میں مرڈر بول رہا ہوں. قربانی بولے تو وہ ہوا نا جو 3 دن مخصوص دن آتے ہیں ذی الحجہ میں. یہ بدعت ہے جو ہم لوگوں نے سمجھ لیں. صدقہ اگر کرنا ہے تو گائے چیز، وہ بھی خاص کر کے جو بیمار آدمی ہے نا اس کی بیماری کو دور کرنے کے لیے، یعنی جان کے بدلے جان. ابھی یہاں تم گائے کو ذبح کرو گے نا، یہ جان کہاں آتا ہے معلوم؟ وہ مرنے والا میرا باپ ہے نا اس میں آ جاتا ہے. ایسا سوچ رہے گا میرے خیال سے. اسے مارتے ہی وہ جان کہاں جاتی ہے؟ بہت ہی تندرست ہو جاتا ہے. ایسا ہے، صدقے سے جان آتی ہے، صدقے سے بلائیں مصیبتیں ٹلتی ہیں. یہ ہم نے حدیث میں پڑھا ہے. صدقے سے آئی ہوئی مصیبت بھی جاتی ہے، آنے والی مصیبت بھی رک جاتی ہے. اتنا ہی نہیں، کل قیامت کے میدان میں صدقہ خیرات سایہ بن کر کے آتا ہے. سایہ یعنی جو 1 میل 2 میل کے فاصلے پر سورج رہے گا، اس کی تپش، اس کی گرمی آدمی برداشت نہیں کر سکے گا. آدمی پسینے میں شرابور ہوگا، ڈوبے گا. تو یہ صدقہ خیرات اسے سائے کی طرح کیا کرے گا؟ چھاؤں اس میں ٹھنڈک ملے گی. تو صدقہ کرنے کا ہے. صدقے میں کیا کرنا ہے؟ غریبوں کی کیا ضرورت ہے اس کو سامنے رکھ کر ہمیں کیا کرنا ہے؟ صدقہ کرنا. اپنا دماغ چلانا نہیں. تو جو چیزیں ہمیں محبوب ہے اللہ نے فرمایا اس میں سے خرچ کرو گے نا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں تمہیں نیکی ملے گی، تمہیں جنت ملے گی. اور یاد رکھنا وما تنفقوا من شیء فإن اللہ بہ علیم. جو کچھ بھی تم خرچ کرو گے نا اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کیا جذبے سے تم خرچ کرو گے. تو معلوم ہوا کہ خرچ کرنا ہے محبوب چیز کو، لیکن جذبہ ایمان کا، اخلاص کا، اچھی نیت ہونی چاہیے. دکھلاوا ہو، احسان جتلانا ہو. اس سے پہلے آیا ہے سورہ بقرہ کے آخر میں ایسے لوگوں کے صدقے باطل ہو جاتے ہیں، بیکار ہو جاتے ہیں. جو آدمی صدقہ خیرات بری نیت سے دکھلاوے کے لیے کرتا ہے، اسی طرح کرنے کے بعد احسان جتلاتا ہے یا یہ کہ اس کے سامنے تانا مارتا ہے، تو اس سے اس کا صدقہ کیا ہو جاتا ہے؟ باطل ہو جاتا ہے. اس کا کوئی ثواب نہیں ملتا، کوئی ثواب نہیں ملتا. تو ثواب ملنے کے لیے محبوب چیز خرچ کرنا بھی ہے، اور جذبہ، نیت، اخلاص، ایمان یہ بھی ہونا چاہیے. اچھا جذبہ اخلاص کے ساتھ، دکھاوے کے لیے نہیں. تو وما تنفقوا من شیء فإن اللہ بہ علیم. جو کچھ بھی تم خرچ کرو گے فإن اللہ بہ علیم. اب یہاں دیکھو اللہ تعالیٰ کی مہربانی دیکھو. جو کچھ بھی خرچ کرو گے، مطلب خرچ کرنے کے لیے بڑا کروڑ پتی ہونا ضروری نہیں ہے، لکھ پتی ہونا ضروری نہیں ہے. خرچ کرنے کا جذبہ ہونا چاہیے. آدمی ہے نا، صحابہ کیسے تھے؟ ان کے اوپر زکوٰۃ بھی فرض نہیں تھا، لیکن وہ کماتے تھے کس لیے؟ تاکہ ہم بھی کچھ خرچ کریں، خرچ کرنے والوں میں ہم بھی شامل ہو جائیں. ورنہ ان لوگوں کا انکم جو تھا اتنا کم تھا وہ اپنے گھر والوں کے لیے بھی بس نہیں آتا تھا، کافی نہیں ہوتا تھا. لیکن زیادہ کماتے تھے تاکہ اللہ کے راستے میں دینے میں کام آئے. تو خرچ کرنے کے لیے لکھ پتی ہونا ضروری نہیں ہے، بینک بیلنس ہونا بھی ضروری نہیں. جو ہم خرچ کماتے ہیں اس میں سے کیا کریں؟ فرمایا کبھی کبھی تو آدمی جو خرچ کرتا ہے مقدار میں تھوڑا رہتا ہے، لیکن جذبہ اچھا ہوتا ہے، اخلاص اس میں زیادہ ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس چھوٹے سے صدقے کو بڑا کر کے، حدیث میں آتا ہے ایک کھجور بھی اگر کوئی اچھے نیت سے خرچ کرتا ہے اللہ اس جذبے کو، اخلاص کو دیکھ کر کے اس کے صدقے کو بڑھاتے احد پہاڑ کے برابر کر دیتے. سنا نہیں اس سے پہلے حدیث میں احد پہاڑ کے برابر کرتے، اس کو پالتے ہیں اللہ تعالیٰ صدقے.
جذبہ اگر اچھا ہو خوب دیتے اللہ تعالیٰ اس کے بدلے، مرنے کے بعد بھی دنیا میں بھی دیتے ہیں، کیونکہ اللہ کو پتہ ہے نا انسان ضرورت مند ہے، اس کو دنیا میں بھی ضرورت پڑتی ہے تھوڑا بہت، پورا نہیں، پورا ملنے کے لیے، پورا ملنا یہ چھوٹی سی دنیا میں وہ پورا ملنا تو کہاں ملے گا؟ وہ صرف مسلمانوں کو ملے گا، کسے نہیں ملے گا؟ کافروں کو نہیں ملے گا، کیونکہ کل آپ نے سنا وہ تو دنیا بھر بھی سونا بھی پیش کریں گے تب بھی اللہ عذاب سے انہیں نجات نہیں دیں گے، کیونکہ کفر کی حالت میں مرے نا، انہوں جو کچھ بھی نیک عمل کیے دنیا میں اس کا بدلہ چکا دیتے اللہ تعالیٰ، ان کو پورا کام مل جاتا ہے، آخرت میں کچھ نہیں۔ مومن ہے تو ہمارا نظریہ کیا ہونا چاہیے؟ ہم کو پورا کام ملنا چاہیے، وہاں کام آنا۔ ہم لوگ ایسا اگر ہے تو ٹھیک ہے، بعض لوگ نہیں، دنیا پورا نہیں، تھوڑا بہت دنیا میں ملا ٹھیک ہے، دنیا میں پورا ملا تو بعد میں آخرت میں کیا بچ نہیں رہے۔ صحابہ کو کبھی کبھی زیادہ دولت ملتی، اچھا کھانا پینا ملتا، ان کو ڈر لگتا تھا کہیں ایسا تو نہیں ہمارے نیکی کا سارا بدلہ دنیا ہی میں دے کر اللہ تبارک و تعالیٰ چکتا کر رہے ہیں، کل آخرت میں ہم محروم ہو جائیں، ڈرتے تھے۔ ہم لوگ خوشی ہوتی ہے، میں پرسوں یہ کیا نا، اس کی وجہ سے یہ ملا کریں گا، اس کی وجہ سے ملا کریں گا، اس کی وجہ سے ملا کریں گا، ایسا یاد رکھیں ہماری نیکی کا جو بدلہ ہے نا آخرت میں پورا ملے گا، اور دنیا ایسی جگہ ہے ہی نہیں جو ہمارے نیکی کا بدلہ سما سکے، اس کے اندر چھوٹی ہے دنیا۔ ایک ادنا درجے کی جنتی کو جو اللہ جنت دیں گے، ادنا درجے کے مومن کو، معاف کرنا، ادنا درجے کے مومن کو جو جنت دیں گے وہ اس دنیا سے 10 گنا بڑی ہوگی، سوچو نا، اس دنیا سے 10، ایک چھوٹے سے ایمان والے، ایسے کروڑوں مسلمان ہوں گے تو سب کے لیے اللہ جنت دیں گے، تو وہ جنت کتنی بڑی ہوگی، اندازہ نہیں لگا سکتے؟ نہیں لگا سکتے۔ ہمارا دماغ قبول کر رہا ہے کہ نہیں؟ ہاں قبول کرو، اس میں عافیت ہے، زیادہ عقل مت چلاؤ، اپنی عقل اپنی نظر رسول اللہ کی باتوں پر کیا کر دو، قربان کر دو، کچھ سمجھ میں آئے نہ آئے، نبی کی بات ہے، حدیث کی بات ہے، قرآن کی بات ہے، ماننا ہی ہے بس، اسی میں میرے لیے عافیت ہے۔ ورنہ آج کا زمانہ عقل سے پرکھتے ہیں، عقل میں سمجھ آئی تو مانتے، سمجھ میں آئی تو مانتے، کچھ نہ کچھ لاجک ملنا ہمارے کو تب مانتے، نہیں تو نہیں مانتے۔ اس کا نام ایمان تھوڑی ہے۔ صاحب ایسے تھے کیا؟ صاحب ایسے تھے، بولے راتوں رات میں جا کر کے آیا بیت المقدس بھی، وہاں سے سیدھا 7 آسمان کی سیر کر کے آ گیا، جنت جہنم سب دیکھ کر کے آ گیا۔ حضرت ابوبکر نے ذرا ادھر ادھر نہیں کیا، فٹ سے مانا، قرآن میں ہے، سبحان اللہ، نہیں سمجھ رہے؟ یہ ممکن ہے جی، وہ بھی اس زمانے میں، پھر بھی ذرا پھر بھی کہاں راتوں رات جا کے کیسے جا سکتے ہیں بیت المقدس؟ جا کے کتنا بڑا فلائٹ بھی ہونے دو، کتنا بڑا راکٹ بھی ہونے دو، وہ راتوں رات جا کے آ سکتے ہیں آسمان۔ چاند کو جانے کے لیے کتنا دن لگے جی؟ کیا لیا کر اتنا فاسٹ میں گیا، وہ انسان بھی گیا نہیں وہ کیا کہ مشین بھیجے تھے وہاں جانے کے لیے، کتنا دن لگا، وہاں سے لینڈ کر کیا کر لگے معلوم۔ ایک بات بولنے کا، چاند اتنا نزدیک ہے، صرف 3.5 لاکھ کلومیٹر، وہاں جانے کے لیے 7 آسمان، آسمان کتنا اوپر ہے۔ اب سوچو نا، عقل مانتی ہے؟ نہیں مانتی ہے، کس کی؟ کافروں کی۔ ہم مسلمان ہیں، ہمارا ایمان ہے، ہمارا پکا ایمان ہے، اللہ بہت قدرت والے ہیں، انسان سے نہیں ہو سکتا لیکن اللہ سے ہو سکتا ہے۔ لے جانے والا کون ہے؟ قرآن میں لے جانے والا کون ہے؟ سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات، تم اس کی طرف کمزوری کی نسبت مت کرو، وہ پاک ہے، ہر ایک عیب سے پاک ہے، ہر ایک کمزوری سے وہ پاک ہے، وہ قادر مطلق ہے، بہت بڑے قدرت والا ہے، اس کے لیے ممکن ہے۔ ایسی کتنی کی باتیں ہیں، سمجھ میں آئے یا نہ آئے، ہم ایمان والے ہیں، ہمیں کیا کرنا ہے؟ اس پر ایمان یقین رکھنا ہے، اسی کا نام ایمان۔ تو خیر میں یہ عرض کر رہا تھا، ایمان والا ہے اس کی نیکیاں قبول ہوتی ہیں، ایمان والا نہیں ہے اس کی نیکی قبول نہیں۔ اور نیکی قبول کب ہوتی ہے، ملتی کب ہے؟ جب آدمی محبوب چیز کو خرچ کرے اور اچھے جذبے سے خرچ کرے۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی اللہ کی کتاب پڑھنے، سمجھنے اور اس کے بتائے ہوئے تقاضے پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
ہمیں بھی اللہ کے راستے میں اللہ خرچ کرنے والوں میں سے بنائے، آمین آمین۔